الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وغادينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خيره خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو جو قرآن سرکار کی ذات بابرکت اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں ایک رات شب قدر، اسی طریقے سے صحابہ کی جماعت اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی تھی، جو ہم کو ملی. یہ کیوں ملی؟ ایک تو اللہ کی محبت ہم سے آپ سے ہے، دوسرے اللہ سبحانہ و تقدس یہ چاہتے ہیں یہ نعمتیں وہ ہیں جو ہم نے مانگنے کے بعد بھی دوسرے کو نہیں دی، مگر تم کو اس لیے دی کہ تم محبوب نبی کے محبوب امتی ہو، تمہارا مقام ہمارے نگاہ میں اونچا ہے. یہ نعمتیں اس لیے دی گئی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری انگنت نعمتیں، نوازشات ہیں، عطا ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، لطف و عنایت ہے، کرم نوازیاں ہیں جو اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے عطا ہوئی. جیسے رمضان مبارک کے مہینہ جب قریب آیا تو سرکار نے فرمایا تھا ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. آپ نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا. آنے والا جو مہینہ ہے یہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے شعبان کے آخری جمعہ میں آپ کا خطاب تھا، آپ کا بیان تھا، آپ کی تقریر تھی، صحابہ کے سامنے آنے والے رمضان کے مہینے کی فضیلت کیوں بیان کی تھی؟ آپ اس لیے بیان کی تھی تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہو، اس کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو، اس کا استقبال کیا جا سکے. کیسے استقبال کریں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سرکار پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھتے تھے، اور رمضان کا مہینہ جیسا آتا تھا، چاند نکل جاتا تھا، وہ اپنا بستر لپیٹ لیتے تھے اور سخاوت کے دریاؤں کو بہاتے تھے. آپ فرماتے یہ رمضان کا مہینہ ماہ رمضان بھی ہے، ماہ صبر ہے، ماہ مواسات ہے، ماہ وسعت رزق ہے. اس مہینے کی 4 نام احادیث مبارک میں دیے گئے: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ وسعت رزق اور ماہ مواسات، ہمدردی، غمخواری، بھائی چارگی. یہ ہمیں اور آپ کو بنانے کے لیے آیا رمضان. جیسے قرآن کریم بنانے کے لیے ہے، ایسے سرکار کی ذات بنانے کے لیے ہے. اور موقع بہ موقع ہر سال یہ مہینہ آتا ہے. ہماری زندگی میں کئی مہینے کئی مرتبہ آ چکے ہیں جو ہمیں اور آپ کو بنانا چاہتے ہیں. کیسے بنے گا؟ کیسے سنورے گا؟ کیسے نکھار پیدا ہوگا؟ کیسے اللہ کے محبوب بندہ بنے گا؟ جب اللہ کے لطف و عنایتوں کو سمجھے گا تو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ کی کبریائی کو سمجھے گا، اللہ کی عظمت کو سمجھے گا تو دل میں خوف پیدا ہوگا. ایک طرف اپنی زندگی دیکھے گا، ایک طرف اللہ کی عنایتیں دیکھے گا، ایک طرف اپنے گناہ دیکھے گا، ایک طرف اللہ کا غضب دیکھے گا، تو خوف پیدا ہوگا اس میں. تو رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہی اس لیے تاکہ ہمیں بنائے. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر ہم نے کیوں فرض کی؟ ہم تمہیں نکھارنا چاہتے، بنانا چاہتے. تمہارے اندر ایک تو ہماری محبت،
ہماری عظمت کی وجہ سے خوف تمہارے سینوں میں غالب ہو. تم اپنی زندگی کو دیکھو, ہم نے کیوں پیدا کیا تھا. تمہارے نبی کی تربیت کو دیکھو تو تم کو کیسے بنایا. تم اپنے قرآن کو دیکھو جس کو تم کتاب مانتے ہیں, ہمارا کلام ہے, اس نے تمہاری تربیت کیسی کی. تمہارا ظاہر, تمہارا باطن, تمہاری گھریلو زندگی, تمہاری باہر کی زندگی, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, تمہارا سماجی معاملہ, معاشی معاملہ, سیاسی معاملہ, اس سب میں دیکھا تم نے ہمارے احکامات کیا ہے, تمہارے نبی کے طریقے کیا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر تم نے نہیں دیکھا اور اپنی زندگی ایسی گزاری جیسی منچائی زندگی ہوتی ہے, اور اپنے خواہشات کے تابع ہو کر چلے, یا ماحول کے تابع ہو کر چلے, یا دوستوں کے تابع ہو کر چلے, تو پھر تم ہم کو ناراض کر دیا. اور یاد رکھو, جب ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے غضب سے, ہمارے غصے سے, ہماری طاقت سے کوئی بچ نہیں سکتا. جس نے ہم کو سمجھا وہ ہمارے سامنے خوف سے لرزتے تھے, وہ کانپتے تھے, رویا کرتے تھے, رات رات ان کے اندر رونے میں گزر جاتی تھی. اور یہ حالت ہوتی تھی, ایک طرف تو پوری رات عبادت میں ہے, دوسری طرف خوف کا یہ عالم ہوتا تھا. حالانکہ وہ نسب کے اعتبار سے اعلیٰ نسب کے تھے, حالانکہ عبادت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑے زاہد بھی تھے, عارف بھی تھے, مگر خوف ان کے سینوں میں تھا. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو, سید الانبیاء, امام الانبیاء, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خوف سے کانپتے تھے, رات بھر کھڑے ہو جاتے تھے, اور ہاتھ بنا ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی, پیروں کو ورم آ جاتا, 4-6 گھنٹے اللہ کی عظمت کے سامنے, اللہ کی ہیبت کے سامنے آپ رویا کرتے تھے. حالانکہ آپ معصوم عن الخطا تھے, روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, کیا ضرورت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق ادا کرنے کے بعد بھی کہا, میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا, تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا, جیسے کرنا تھا ویسا نہ کر سکا. روزانہ 100 مرتبہ استغفار سید الانبیاء کرتے تھے. یہ تمہارے میرے لیے تعلیم ہے, ہمیں کتنے مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. ہماری زندگی کیسی, ہمارے حالات کیسے, ہمارے معاملات کیسے, ہماری رات کیسی, ہمارا دن کیسا, ہمارے سوچنے کا معاملہ کیسا, ہمارا مزاج کیسا, کیا ہمدردی کا جذبہ ہمارے سینے میں آیا, کیا اللہ کی شناسائی ہوئی, کیا اللہ کی عظمت اور ہیبت کے سامنے نہیں کبھی ڈرے. ایک طرف اللہ دیکھ رہا تھا ہم گناہ کر رہے تھے, اللہ دیکھ رہا تھا ہم گناہوں کی طرف چڑھ رہے تھے, اللہ دیکھ رہا تھا اس سے کبھی مقابلہ آرائی ہوتی تھی, اللہ بلاتے تھے, ہم سوئے پڑے ہوئے رہتے تھے, ہماری حالتیں تو یہ ہوتی تھی. ایک طرف ان لوگوں کو دیکھو دن کی رات کہاں بیتتی تھی, دن روزے کی حالت میں. امام زین العابدین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے, یہ نوازے ہیں. سرکار کا سلسلے ولادت جو چلا, سلسلے اولاد جو چلا, آپ کا خاندان جو چلا, امام زین العابدین سے چلا. ایک مرتبہ حرم شریف میں تشریف لائے اور سارے حاجی کہہ رہے لبیک اللہم لبیک. امام زین العابدین نے جب یہ جملہ کہا لبیک اللہم لبیک, ایک چیخ ماری, بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. سارا مجمع جمع ہو گیا. امام زین العابدین کیا ہوا, 3 دن تک مسلسل بے ہوش رہے, مناسک عمرے کے مناسک پورے نہیں کر سکتے. جب ہوش آیا کسی نے کہا حضرت کیا بات پیش آئی, کہاں جب میں لبیک کہہ رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ کہہ رہا تھا میرے مولا میں حاضر ہوں. میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ زین العابدین تیری حاضری ہمیں پسند نہیں. اس خوف نے میرے کو یہ حالت پر پہنچا دیا کہ میرا مولا کہے کہ تیری حاضری پسند نہیں, تمہاری عبادت ہمیں پسند نہیں. زین العابدین رات کا وقت ہے, ایک نوجوان خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دار و قطار ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا میرے پاپ, میرے گناہ, میرے خطا, میرے نسیان, میری بھول چوک, میں نے عامدن اور خطاً جو گناہ کیے تیرے زمین کی ذرہ سے زیادہ ہے, تیرے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے, تیرے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے, تیرے سمندر کے قطروں سے زیادہ ہے. الہی میرے گناہ ایسے ہے کہ جہنم کی آگ ساری کی ساری مجھے جلا کر خاک کر دے, تب بھی میرے گناہوں کو بھسم نہیں کر سکتی, میرے گناہوں کا کفارہ نہیں کر سکتی. تیرے ساری سزائیں مل کر مجھے سزا دی جائے تو میری سزا پوری نہیں ہو سکتی, تو مجھے معاف فرما. اسی انداز سے, درد بھری انداز سے کہ طواف کعبہ کرنے والے کے قدم رک گئے. آخر یہ جوان کون ہے جو اتنا بل بلا کر رو رہا ہے. لوگ آ کر جمع ہو گئے, کہنے لگے جوان لگتا ہے تو نے بڑے پاپ کر دیا, بڑے گناہ کر دیا, چلو ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں, ہو سکتا اللہ ہماری دعاؤں سے تجھے معاف کر دے.
لوگوں نے دعا کی اللہ یہ جوان ہے، جوانی میں تیری عبادت کرتا ہے، کیا گناہ اور کیا پاپ کیا وہ تجھے اس کو معلوم ہے، مگر ہم بھی تیرے پاس تیرے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری عبادت کے تو پہلے اس کو معاف کر دے۔ یہ جملے نکل رہے اور جوان کی چیخیں نکل رہی ہیں، سارا حرم پریشان ہے، طواف کرنے والے پریشان ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، یہ دعاؤں میں زیادہ رو رہا، ہچکیاں بن گئی۔ جب کافی وقت گزر گیا، تہجد کا وقت جانے کے قریب ہو گیا، فجر کی اذان کے قریب ہو گیا، لوگوں نے جوان کو پکڑا، کہا اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس ہے، کہا آخر ہے کون تو نے، ایسا کیا پاپ کیا؟ کہا چھوڑو مجھے، میرے پاپ کو کوئی گن نہیں سکتا، تم نے دعائیں کی، دعا کرو اللہ تمہاری دعا میرے حق میں قبول کر دے۔ لوگوں نے چہرے کا پردہ ہٹایا تو امام حسین العابدین ایسا رو رہے جیسے بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے اللہ کے خوف کے سامنے کہ تیرا غضب، تیرا غصہ، تیری ناراضگی قیامت میں تو کہہ دے تو میرا نہیں میں تیرا نہیں تو میں کیا لے کر آؤں گا تیرے پاس، مجھے کون بچا سکے گا، تیرے جہنم کے عذاب کو میں سہ نہیں سکوں۔ امام زین العابدین کی حالت، انبیاء علیہ السلام کی یہ حالت، صحابہ کی یہ حالت، اہل اللہ کی حالت، اللہ کے خوف سے لڑتا کرتا ہے۔ ہماری یہ حالت کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی ہے، خطاؤں پر خطا ہو رہے ہیں، کبھی کسی پہ ظلم کیا، کبھی کس کا دل توڑا، زبان صحیح نہیں چلتی، آنکھیں صحیح نہیں چلتے، کان صحیح نہیں چلتے، قدم صحیح نہیں چلتے، کاروبار کے طریقے صحیح نہیں، خرچ کرنے کے طریقے صحیح نہیں، نہ کوئی فرد کا خیال ہے، نہ اللہ کی عظمت کا خیال ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیمات کا خیال ہے، نہ قرآن کی تعلیمات پر چلنا ہم کو آتا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہے قانون اسلام کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی حالات کیسی ہوگی۔ بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے بادشاہ اور سورما، عقل کے رکھنے والے، علم کے رکھنے والے، کے رکھنے والے، ہر لائن کے آدمی اس دنیا میں آئے، دنیا کی اسٹیج پر چند دن رونق افزود رہے، پھر اسٹیج کو چھوڑ کر چلے گئے، ایسا سکندر گیا، بڑے بڑے دارا جیسے لوگ چلے گئے، اور قبروں میں کیا حال ہو رہا ہوگا، کون ان کو پانی پلا رہا ہوگا، کون کھانا کھلا رہا ہوگا، ان کی چیخ پکار پر کون آواز دے رہا ہوگا، کب سے پڑے ہوئے ہیں اور کب سے آنسو بہا رہے ہیں، پانی کا پیالہ کوئی پلانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے اوپر ہمدردی کے آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو دنیا میں اللہ نے فرمایا تھا اور بتایا تھا میرا غضب اور غصے کو کائنات برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک طرف تم نے دیکھا تو میرے شہیدوں کو، میرے نبیوں کو دیکھو، یحییٰ کو دیکھو، پیدا ہو کے 4-5 سال نہیں ہو گئے، میرے خوف کے مارے گھر سے نکل جاتے تھے، جنگل در جنگل چلے جاتے تھے، روتے روتے یہاں پر سرخ نشان پڑ گئے تھے، اس قدر روتے تھے۔ زکریا کو پتا چلا میرا بیٹا یحییٰ بہت رو رہا ہے، اپنے بیان میں اللہ کے خوف کو بولنا بند کر دیا، اللہ کی جہنم کو بولنا بند کر دیا، اللہ کی گرفت کو بولنا بند کر دیا۔ اللہ کیسے قہار ہے، کیسی گرفت کرتے ہیں، جب ناراض ہوتے تو کیسے تل کو لگا دیتے ہیں، عروج زوال میں تبدیل ہو جاتا، محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی، مالداری کنگالی میں تبدیل ہو جاتی، اپنے پرائے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نہ بندوں کا اپنے ساتھ رکھنے دیتا ہے، نہ مخلوق کو ان کے ساتھ رکھنے دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے زکریا نے جب یہ سوچا کہ میں بیٹے کے سامنے اللہ کے غضب کو نہیں بتاؤں گا، وہ کیسا خطرناک گرفت کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، وہ کہہ رہا میری گرفت سے کون بچا، نہ فرعون، نہ قارون، نہ حامان، نہ شداد، نہ بڑے بڑے سورما بچے، نہ جنات بچ سکتے، نہ انسان بچ سکتے۔ میں نے فرشتوں کو بھی دھمکی دیا، ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین۔ یاد رکھو تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود تسلیم کر دیا، تم نے میرے علاوہ کسی کو رب تسلیم کر دیا تو تم کو اس کے سلے میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ فرشتوں کو میں نے غصہ بتایا، فرشتے میرے ہیبت کے سامنے کانپتے ہیں، جبرائیل جیسا فرشتہ، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل میرے ہیبت کے سامنے پرندہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ انبیاء کا یہ حال، اہل اللہ کا یہ حال، فرشتوں کا یہ حال، جاننے والوں کا یہ حال۔ ذل المصری نے دیکھا ایک جوان ہے، لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، کوئی کہتا ہے پاگل ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، وہ پتھر پر پتھر کھائے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لوگوں ہاں میں مجنون ہے۔ لوگوں نے حضرت ذل المصری نے کہا بچے سے کیوں مار رہے؟ کہا یہ کہتا میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کی سنتا ہوں، اللہ کی مانتا ہوں۔ یہ پاگل نے کہا اللہ کو دیکھا اس لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ ذل سمجھ رہے یہ نوجوان پاگل نہیں ہے، اس کو اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی، گئے اس کا ہاتھ پکڑے، قریب لائے، بتا تو اللہ کو محبت، اللہ کو دیکھا ہے کبھی؟ او ذلون تم پوچھنے چلے آئے ہیں، پرائے تو پرائے تھے، اپنے بھی پرائے ہو گئے، تمہیں پتہ نہیں جو اللہ کی محبت کرتا ہے اس کی نگاہوں سے اللہ ایک لمحے کے لیے اوجھل ہوتا ہے، ایسے کیسے عاشق ہو اس سے محبت کر رہے ہو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے مجھے کیا
حضرت ذنون نے کہا بڑا عقل مند نظر آتا ہے, بڑا ہوشیار اور دانش مند نظر آتا ہے, قریب کیا نصیحت کرنے کے لیے کہا. اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیا نصیحت کرتا, کہا ذنون تمہیں معلوم بھی ہے. حضرت ذنون نے کہا کب سے تیری حالت ہے, کہا جب سے میں نے رب کی شناسائی ہو گئی تب سے میری وفاداری شروع ہو گئی, میں نے اس کو پہچانا, میں اس کی طرف چلا, میں نے اس کی عظمت کو, اس کے تقدس کو, اس کی بڑائی کو, اس کی کبریائی کو, اس کی ہیبت کو, اس کی جلال کو, اس کے جمال کو, اس کی الوہیت کو, اس کی ربوبیت کو, اس کی قہاریت کو, اس کی رزاقیت کو, اس کی ربوبیت کو, ان تمام چیزوں کو میں نے دیکھا, محسوس کیا, میں چل پڑا. اللہ کی عزت کی قسم ذنون قیامت کی صبح تک میں روتا رہوں, قیامت کی صبح تک سجدے میں سر رکھ کر اپنی چمڑی اس کے سامنے لا کر ڈال دو, اپنے خون کا قطرہ قطرہ اس کے نام پہ قربان کر لو, میں اس کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب جب سے میری اس کی شناسائی ہو گئی تب سے میری وفا شروع ہو گئی. ذنون نے کہا شناسائی تیری ہوگی, رہنمائی ہماری ہوگی, ہمیں سمجھ میں آیا ہمارا رب کون ہے اور کیسا ہے. ایک طرف اس کی محبت کا کیا عالم ہے, ایک طرف اس کے غضب کا کیا عالم ہے. یہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیریڈ میں جوان تھا, اور رات میں جب کھڑا ہو جاتا اللہ کے سامنے, جوانوں کی زندگی ہے بھائی, سب کچھ سمجھے, رب کو سمجھو, رب کو سمجھو, حضور کو سمجھو, قرآن کو سمجھو, زندگی مقصد کو سمجھو. وقت بار بار نہیں آتا, یہ جانے کے بعد پھر نہیں آئے گا. اسی وقت ہے, یہی عبادت کی لذت ہے. جنت میں کہے گی عبادت اور کیا, پچھتاؤ گے ہم نے اپنے رب کو نہیں مانا تھا. اور جنت میں جانے کے بعد بھی یہ افسوس ضرور رہے گا, ہم نے وفاداری نہیں کی, ہم نے محبت نہیں کیا, ہم نے اس کے ساتھ غلط سلوک کیا, اس کا خیال بھی نہیں رکھا. وہ دیکھ رہا ناراض ہو رہا, وہ دے رہا, پھر بھی ہم اتراتے چلے گئے ہیں. ایک طرف دنیا انہیں بتایا تھا مچھر کے پر کے برابر نہیں, ایک طرف عظمت کو بتایا تھا میں ایسا بڑا ہوں, ساری کائنات کا بادشاہ ہوں. میں نے مچھر کے پر کے برابر والی بے حیثیت چیز کے اوپر اپنا جان قربان کر دیا, اپنا مال قربان کر دیا, اپنے جذبات اس کے تابع کر دیا, تمنائیں اس کے تابع کر دیا, اس پر فدا ہو گیا. زندگی یہ ساری بھاگ دوڑ پر لگا جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں. اس کے مقابلے میں میرا رب, اس کے مقابلے میرے نبی, اس کے مقابلے میری کتاب کو میں نے چھوڑا. میں عقل مند کہاں سے ہوا, میں کہاں سے عقل مند ہوا. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں جس کی, اس کے لیے سب قربان کر دیا میں. رات اس کے لیے, دن اس کے لیے, بچپن اس کے لیے, جوانی اس کے لیے, بڑھاپا اس کے لیے, ملنا جلنا اس کے لیے. ارے دوستی اس کے لیے رہی, ماں باپ سے محبت ہے اس کے لیے رہی, ماں باپ اولاد سے اس سے محبت کرے, دوست دوسرے سے محبت صرف اس کے لیے جس کی حیثیت کوئی نہیں, جس کی وقت کوئی نہیں, جس کا مقام کوئی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی میرے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی کے خاطر ایک دوسرے سے دوستی ہو رہی, اسی کی خاطر تمنائیں لگی, اسی کی خاطر اولاد کی تربیت ہو رہی, اسی کی خاطر اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہی, عبادتیں بھی اب اس کے لیے ہو گئی. ہائے افسوس, ایک طرف اللہ, ایک طرف رسول اللہ, ایک طرف کتاب اللہ, ایک طرف میرے آنے کا مقصد. ارے چونکہ سے لے کر جبرائیل تک اس کو خوش کرنے کے فراق میں ہے. وہ کہہ رہا ہے ان کی خوشیاں الگ, مجھے تجھے دیکھنا ہے کہ تو مجھے کتنا خوش کرتا ہے. امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ رات میں نوجوان کھڑا ہو جاتا اور گلے کا پھاندا بنا کر رکھ دیا تھا رسی اس طرح, اور رات بھر اسی کے اندر اپنا گلا رکھ دیتا, روتا تھا اور چیخ آہو پکار ایسا کرتا تھا, میرے مولا اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا میں یہی پھانسی لگا کر مر جاؤں گا, اگر تجھے معاف نہیں کرنا ہے یہی میرا قصہ ختم کر لے, آخرت میں ذلیل و رسوا نہ کر, اپنے رحمت سے مایوس نہ کر, تیری نگاہ ہٹے گی میری زندگی ختم ہو جائے گی. میں فرشتے کے سامنے ذلیل ہوں گا, انبیاء کے سامنے ذلیل ہوگا, میرے اپنوں کے سامنے ذلیل ہوگا. مولا چار کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا, یہ آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کے سامنے کیسی ذلت برداشت کروں گا. تیری نگاہ کا پھرنا معمولی غضب نہیں, جہنم خطرناک عذاب ضرور ہے, مگر اس سے بڑا عذاب تیری نگاہوں کا پھر جانا ہے, اس سے بڑا عذاب تیری نگاہوں کا پھرنا ہے, اور تیرے محبوب کی نگاہوں کا پھرنا ہے, اس سے بڑا عذاب تیرے چہیتوں کی سب سے ہٹ جانا ہے. میں اسے کیسے برداشت کر سکتا. یہ کہہ کر روتا رہتا تھا.
رونے رونے سے حالت یہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے، ہچکیاں بند ہو گئی، ایک دم خاموش صدمے کی حالت کرنے لگا۔ ماں نے سمجھایا بیٹا ایسا نہ کر، ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کہا ماں تجھے معلوم ہے آنے والی خطرناک منازل ہے، ایک تو ملک الموت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد میدان محشر ہے، اس کے بعد حاضری ہے، پل صراط کا راستہ ہے، یہ معمولی کٹھن دشوار گزار گھاٹیاں ہے، اس سے کیسے پار ہو سکوں گا؟ میرے پاس میری دامن میں میرے پاس کوئی توشہ نہیں، میرے پاس کوئی اعمال نہیں، میرے سارے دفتر بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے۔ میری ماں تجھے معلوم ہے قیامت میں میرے سامنے دفتر کھلیں گے، اللہ کہیں گے اے انسان اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسابا، اپنی کتاب کھول، اپنے اعمال نامے کھول، اپنے دفتر کھول، تو خود دیکھ تو نے کیا کیا، تو خود تیرے لیے حساب لے کافی ہے، اس میں کتنا جھوٹ، کتنی مکاریاں، کتنے فریب، کتنے بےمانیاں، کتنا الزام تراشی، کتنا بہتان، کتنی بے حیائی، یہ آنکھوں کا زینہ، کانوں کا زینہ، زبان کا زینہ، ہاتھ کا زینہ، پیروں سے کہاں کہاں گیا، رات کہاں گزارا، دن کہاں گزارا، زمین تیرے خلاف گواہی دے رہی ہے، وقت تیرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، تیری زبان پر مہر لگایا، آنکھ اپنی ساری داستان بیان کر رہی ہے، کان اپنی ساری کارگزاری بیان کر رہا ہے، ہاتھ اپنی ساری زندگی بتا رہا ہے، کہاں کس پر کیسے کیسے انداز سے ظلم کیا تھا۔ اس وقت اللہ کہیں گے مجھے کیا کہتا ہے، یہ کتاب دیکھ، کتاب کو دیکھ کر کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ارے اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑا، میرا ایک ایک خطا بھرا ہوا ہے، ایک ایک لغزش کرا ہوا ہے۔ اب نہ میری ماں سفارش کے لیے آ رہی ہے، نہ میرے باپ سفارش کے لیے آ رہے ہیں، نہ میرے بھائی آ رہے ہیں، میرے اپنے پرائے ہو چکے، تنے تنا حساب مجھے دینا ہے۔ اللہ میرے سامنے ہے، کتاب میرے سامنے ہے، جہنم کے فرشتے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی نگاہیں اگر پھر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ ماں میں کیسے بچ سکوں گا؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تجھے اس کے عذاب سے بچا دے گا۔ کہنے لگے ماں ہاں اللہ کی رحمت اپنی جگہ مسلم ہے، صحیح ہے، وہ رحمت ایسی ہے ماں سے زیادہ، 70 ماں سے زیادہ محبت ضرور کرتا ہے، مگر ایک طرف بھی خوف ہی کھایا جا رہا ہے، رحمت کی طرف ابھی کہاں بڑھ سکا۔ جب آخری وقت ہوا تو ماں سے کہا میرے والدہ تم نے میرے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا، کھلا پلا کر پال پوس کر بڑا کیا، اس لیے تک یہاں پہنچا، میں نے آپ کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کرنا اور میری 3 درخواستوں کو پوری کرنا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں، بابا فرید کے فرید کا وقت، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹے بتا کون سی تیری درخواست ہے؟ کہا پہلی درخواست ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گلے میں یہی رسی جس کا پھاندا میں نے باندھ کر رکھا ہے میرے گلے میں ڈالنا اور پورے صحن میں لے کر گھومنا اور ساری دنیا کو بتانا اے لوگوں دیکھو نافرمانوں کا حال یہی ہوتا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہوتے اللہ ان کو ایسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ماں نے جب سنا بیٹے تجھ سے کبھی تو ایسا نہیں دیکھا، تو نے نافرمانی کر دیا اور تو کہہ رہا ہے کہ نافرمانوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ وہ کہا اماں میری دوسری نصیحت ہے، میری دوسری درخواست ہے۔ کہا بیٹے کیا درخواست ہے؟ کہا میرا جنازہ رات کے وقت لے کے چلنا، ساری دنیا یہ نہ دیکھے گناہگار کا جنازہ ہے۔ اور تیسری نصیحت مسلمانوں کے قبرستان کے قریب بھی دفن نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے اور دوسرے کے عذابات کو بڑھا دیا جائے۔ ماں نے جب یہ سنا اور بیٹے نے آخری کلمہ شہادت پڑھا دنیا سے رخصت ہوگا، ماں کھڑی رہی، ماں کا جگر تھا، بیٹے کی درخواست کھڑی رہی، پھاندا نکالا، بیٹے کے گلے میں ڈال کر پھنسانا چاہ رہی تھی۔ ہاتھی کے غیب سے آواز آئی اے اللہ کی بندی تجھے پتہ بھی ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا عاشق ہے، اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا، اپنا پھاندا ہٹا دے، اس کی برکت سے علاقے کے سارے گناہگاروں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا، ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمارے سامنے کئی عبرت ناک واقعات ہیں، چلتے چلتے چلے جانے والے، کھاتے کھاتے جانے والے، سوتے رہے سو گئے پھر نہ اٹھے۔ میرا اور آپ کا بھی وقت ہے، میرے اور آپ کے دفتر میرے آپ کے ساتھ موجود ہے، کسی اور نے نہیں لکھا، کوئی اور دشمنی نہیں کر سکتا، اور کیوں دشمنی کرے گا؟ جو کچھ کیا ہم نے کیا وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ کو یہی تو خوف تھا، 4-5 سال کی عمر کا بچہ، ماں سمجھا رہی ہے، نکل جاتے تھے جنگل میں،
ایک دن 7 دن کا عرصہ ہوگا، ملے نہیں، ماں بے قرار ہو کر نکل گئی، روتے روتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ کہیں بھی نہیں۔ ایک بکریاں چرانے والے سے مل گئے اور کہا بیٹے ایک ایسا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے جس کے چہرے پر نور ٹپک رہا ہے، اس کے یہاں پر نشانے بنی ہوئی ہے، اس راستے سے جاتا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا مائی مجھے پتا نہیں کون ہے کیا ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں اس پہاڑ کی کوہ میں 4 دن سے آواز آ رہی ہے، اے رب مجھے معاف کر دے، اے رب مجھے معاف کر دے۔ اور کہا اللہ کی قسم میرے بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ جو اللہ کو پہچانتا وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ تمہارے میرے امام رات کے وقت پھٹا پرانا کپڑا پہنتے حرم میں جاتے، داڑھی کو ہاتھ پکڑ کہتے اس داڑھی سے شرم کر کے تھوڑا مجھے معاف کر دے، میرے پاس کوئی بھی عمل نہیں جو تجھے پتا ہو۔ ہچکیاں لے لو کے روتے، پوری رات روتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حرم شریف کے اندر ہے، اپنا ماتھا سنگریزے پر ٹکا کر گھس رہے، مجھے معاف کر دے۔ معاف نہیں کرنا تو سرکار کے سامنے میرا مقابلہ نہ کر، اگر سرکار کے سامنے تجھے میرا حساب لینا ہے تو میری آنکھوں کو اندھی کر دے، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے انبیاء، امام الانبیاء اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مگر ہم دن بھر اس کو ناراض کر رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں وہ پکڑ لے گا کیسا پکڑے گا، سب کے لیے عبرت ناک انجام بنا کر پیش کر دے گا۔ ہماری نمازوں کا حال، ہمارے روزوں کا، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر 1-2 دن کے روزے ہو گئے، اس کے بعد روزے بھی غارت ہو رہے ہیں، روزے رکھنے والے دن میں روزے رکھ رہے ہیں، رات میں وہی غیبت اور چغلخوریاں اور وہی موبائل کے اوپر فحش گانے اور فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں قبرستان سے گزر رہے، ایک قبر پہ دیکھا بڑے خطرناک آوازیں آ گئی، حضرت علی نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد پتہ چلا اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے اور تب مدد طلب کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا اس کا حال مجھے کھول دے، اگر کیا حال ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ حضرت علی پر وہ حال کھول دیا گیا، منکشف ہوگا، بتایا گیا علی سے کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، روزے دار بھی ہے۔ حضرت علی نے کہا پھر اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ دن پر روزہ رکھتا تھا، رات میں پھر گناہوں پر آ جاتا تھا، انہیں رمضان کی قدر نہیں کی، اس لیے اس کا یہ حال ہو گیا۔ ہم اسی طرح اس کو قیامت تک سزا دیتے رہیں گے، ہمارے رمضان کی بھی قدر نہیں کی۔ اگر اللہ کی قدر نہ کرو تو کیا حال ہوگا، رسول اللہ کی قدر نہ کرو تو کیا حال ہوگا۔ میں نے کہا نا ایک مچھر کے پر کے برابر جس کی قیمت نہیں، اس کے لیے سب کچھ لٹا چکے، اس رب کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ جس نے پیدا کیا، کھلایا پلایا چلایا چلا رہا ہے۔ موت کے بعد وہی ہوگا، قیامت میں وہی ہوگا، میدان محشر میں وہی ہوگا، جب ہمارے نہیں ہوگے تو وہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ مولا اس کو معاف کر دے۔ حضرت علی کے دعا کے کرنے کے بعد پھر عاطف غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معاف کر دیا گیا، اس کے بعد پھر قبر میں آرام ہو گیا۔ بے شمار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب جا کر دیکھا کہ یحییٰ رو رہے ہیں، حضرت یحییٰ کو اٹھایا اور کہا بیٹے اب تم تو چھوٹے سے بچے ہو، تم نے ایسا کوئی پاپ تو کیا نہیں ہے اور تم اتنا کیوں رو رہے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو گئے؟ حضرت علی نے کہا کہ اماں یہ بات بتا دے، یہ ذمہ داری لے لے، قیامت کا میدان ہوگا، اس وقت تو کہے کہ میرے بیٹے نے کوئی پاپ نہیں کیا، تو ذمہ داری لے لے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، میں آج سے رونا چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر ماں کے بھی حال بے حال ہو گئے، ماں بھی زار و قطار گرتے روتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ بیٹے کون کس کی ذمہ داری لے سکتا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں کون کس کا ساتھ ہوگا، میں کیسے ذمہ کہا پھر ماں مجھے رونے دے، میرے دل کی بھاس نکال دے، میرے مولا کو رحم آ جائے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ قرآن کریم نے کہا حضرت زکریا نے دعا کی تھی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ زکریا کی دعا قبول کی گئی، اللہ نے ایسا مبارک بیٹا دیا جس کے نام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نام یحییٰ کوئی بھی آج تک نہیں رکھا، جو بیٹا تم کو ہم دے رہے ہیں وہ ایسا ہوگا جو کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا،
حسور ہوگا، عورتوں سے بھی بے نیاز ہوگا، ونبی من الصالحین، نیک اور فرمانبردار ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی صفات، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کو، اور وہی شخصیت کا یہ حال ہے۔ زار و قدار بچپنے میں 4-5 سال کی عمر کا بچہ کیا ہے جس کے اوپر یہ حالت دی۔ حضرت زکریا پریشان ہو جاتے تھے، کبھی بیان نہیں کرتے تھے اللہ کے خوف کا، غضب کا، ناراضگی کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا، اللہ جب ناراض ہو جاتے تو پھر کیا؟ ایک دن حضرت زکریا نے دیکھا کہ مجمع میں یحییٰ نہیں ہے، بیان شروع کر دیا، اللہ کی ناراضگی کو بیان کیا۔ اللہ ناراض ہوتے تھے کیا کرتے ہیں؟ ستون کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یحییٰ سن رہے تھے، جب اس بات کو سنا تو بے ہوش ہو گئے چیخ مار کر۔ 7 دن کے بعد ہوش آیا، پھر رو رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، تیرے سامنے کیسے پیش ہو سکوں گا، اگر تو کہے گا کہ تو نے کچھ نہیں کیا میرے لیے تو میں کیا جواب دے سکوں گا۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام جو میرے اور آپ کے والد محترم ہیں، 300 سال تک ایک ہی جملہ زبان پہ تھا، 300 سال تک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی منڈی نیچے تھی اور گھٹنے کا ہاتھ بڑھا ہوا تھا، اور روتے روتے علماء نے لکھا اس قدر آنسو بہا ہے کہ آج تک اور قیامت تک اتنے آنسو کسی کے نہیں ہوگے جتنے آدم نے رویا ہے۔ 300 سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کہا مجھے شرم آتی ہے، کیسے منہ دکھاؤ تجھے، کیسا منہ دکھاؤ، اس چہرے پہ تو داغ ہے، تو نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا۔ ہم اور آپ کتنے پاپ کرے بھول گئے، اللہ نہیں بھولتا۔ وہ کہہ رہا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بھولنا میری صفت ہے ہی نہیں، غفلت میری صفت ہے ہی نہیں، میرے سامنے تمہارا چٹا پٹا پورا لکھا ہوا، اس کے باوجود کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، عزت دے رہا ہوں، چاروں میں تمہاری عزت کو برقرار رکھا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، رمضان کے موقع دے رہا ہوں، قرآن تم کو دیا، میرا محبوب تم کو دیا، مگر اس کے باوجود پھر تم میرے مقابلے پہ آ کر کھڑے ہو گئے تو پھر تمہاری عقل مندی نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے، 7 دن کے بعد ہوش آیا، حضرت زکریا نے وہی طے کر دیا تھا آج کے بعد نہیں کروں گا، آخر عمر تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہی حال تھا۔ اور رسول اللہ کا کیا حال تھا؟ 100 مرتبہ استغفار سرکار، 100 مرتبہ، اور ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے یا اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ آپ کو کہتے تھے بھی، اما جان حضرت عائشہ نے دیکھا سجدے میں اس قدر رو رہا۔ ایک دن حضرت اما عائشہ نے کہا کہ سرکار آپ تو معصوم علی نکاتا ہے، اب اس میں کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کیا آپ کو گرفت کرے گا، اللہ آپ کی پکڑ کرے گا؟ کہا نہیں، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس لیے رو رہا ہوں، کہ مجھ سے اگر ذری سی خطا سرزد ہو گئی، میرے مولا کی نگاہ پھر گئی تو میرا کیا بنے گا؟ صحابہ کا یہ حال تھا۔ ابو بکر صدیق کو سرکار نے کہا تم جنتی ہو، جنت کے 8 دروازے سے تم کو بلایا جا رہا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے کاش کتنا اچھا ہوتا میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ کیوں بول رہے تھے تیرے سامنے کس منہ سے آؤں گا، کیا لے کر آؤں گا؟ نہ تیری عظمت کا خیال کرا، نہ تیری محبت کا خیال کرا، نہ تیرے ساتھ وفا کہاں، حالانکہ ان سے زیادہ وفادار کون ہوگا، ان سے زیادہ اللہ کا تعلق صحیح رکھنے والا کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا روایت میں سب سے پہلے قیامت کے میدان میں اگر کسی کو سلام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ حضرت عمر ہوگے جو اللہ کا سلام آئے گا۔ حضرت عمر کے انتقال کا ٹائم قریب ہے، بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹے میرے سر کو نیچے ڈال دے، اور نیچے ڈال کر بلک رہے ہیں، بچہ جیسا بلکتا ہے اور رو رہے ہیں، کہہ رہے کہ اللہ عمر کے حال پر رحم کر دے، عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ بیٹا کہنے لگے ابا یہاں تو سر رہنے دو آخری وقت، کہا نہیں بیٹے میرے کو اس میں اس حال میں رہنے دے، بے سہارا رہنے دے، میرے مولا کو رحم آ جائے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ عمر کا حال، عثمان کا حال، علی کا رضی اللہ عنہ کا حال، اللہ کا حال، علماء کا حال، جس نے جتنا اللہ کو پہچانا اتنا زیادہ خوف سے ڈرتا۔ اس لیے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اور اللہ نے کہا رضامندی کس کو ملے گی جو میری ہیبت سے ڈرے، میری پکڑ سے ڈرے، میری ناراضگی سے ڈرے، کہ میں اگر ناراض ہوا تو سب ستیاناش ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرو، آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اللہ قدر کی بھی توفیق دے۔ جو کچھ ہم سے ہوا ہاتھ اٹھے ہوئے ہے اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ مایوس نہیں کرتے، اللہ محروم نہیں کرتے، اللہ نہیں دھتکارتے۔ برسوں پرانا پاپی آ کر بھی ایک مرتبہ آنسو ٹپکاتا اپنے سینے اپنے رحمت کے چادر میں اس کو لے لیتے ہیں، اسے معاف کر کے وقت کا ولی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ کی عظمت اور محبت ہمارے سینے میں داخل فرمائے۔